تو آج ہم نے کون سی سٹیج شروع کرنی جو پڑھنی ہے خودی کی تکمیل کے اندر جو ہے وہ نیابت الہی کی جو سٹیج ہے. اور پہلے جو ہم نے وہ کیا پڑھی کہ سٹیج پہ پہنچنے کے لیے جو ہے اطاعت اور اس کے بعد ضبط نفس، یہ والی جو ہے یہ سب سے مشکل ہے. اور اس کے بعد یہ جب آپ کو نیابت الہی حاصل ہو جاتی ہے یا یہ سٹیج پہ آپ پہنچتے ہیں تو پھر دس از دا سٹیج جہاں پہ پھر اٹ از لائک یو اسٹارٹ ڈیلیورنگ اور یو اسٹارٹ بلڈنگ اپ ہیومینٹی، یا جو بھی آپ نے حاصل کیا ہے اس کو پھر آپ ڈسپرس کرتے ہیں انٹو کنورٹنگ یور نیشن انٹو اے گریٹر سویلائزیشن. اچھا، مجھے جو ہے نا وہ مرد کامل کا جو ہے وہ ایک ایسپیکٹ جو ہے نا اس کو صرف اس طریقے سے آپ اسے نہ دیکھیں کہ وہ صرف ایک روحانی شخصیت ہے، اس کو وہ دیکھتے ہیں آگے. لیکن بہرحال یہ جو ایگو کی جو جرنی شروع ہوتی ہے، جو بیکمنگ یعنی کہ ٹو بیکمنگ کلوزسٹ ٹو گاڈ، تو وہ اطاعت سے لے کے ضبط نفس سے لے کے پھر ان نیابت الہی کی طرف جاتی ہے. اور نیابت الہی جو ہے دیٹ از دا تھرڈ سٹیج، جس کو ہم مختلف ناموں سے بھی آپ اس کو وہ کہہ سکتے ہیں، وہ مرد کامل، وائس جرنٹ of God on earth and co-worker of God. اور مرد حق. اور کیا نام ہے؟ انسان کامل ہے. نہیں، یہ جو ہے علامہ نے ان کو سارا اسی طرح کیا ہے. مرد خدا بھی انہوں نے استعمال کیا ہے، اور جو ہے وہ مرد رسول کی بھی. مثلاً آپ یہ دیکھیں، یہ جو دو نظمیں ہیں علامہ کی، مسجد قرطبہ، وہ مرد حق کی ریپریزنٹیشن ہے، اور جو ان کی دوسری نظم ہے ذوق و شوق، وہ مرد رسول ہے. سو بہرحال یہ سب الفاظ جو ہیں علامہ استعمال وہ کرتے ہیں اس کے. سو دس از دا لاسٹ اسٹیج ہے ہیومن بینگ کی آن ارتھ. اگر وہ اچیو کر جائے، لاسٹ اسٹیج سے کہ جس ہائٹ کو وہ اچیو کر سکتا ہے، جس لیول پہ وہ پہنچ سکتا ہے، وہ نیابت الہی ہے اس دنیا کے اندر. بعد میں کا تو پتہ نہیں ہے، لیکن اس دنیا کے اندر آپ جو ہائیسٹ لیول آف ہیومن ایگزسٹنس جو ہے وہ نیابت الہی کی سٹیج ہے. مرد کامل، مرد حق، یہ سارا اس میں آتا ہے. اس میں تو اس میں دیکھیں کہ مرد حق جو ہے نا، وہ علامہ کہتے ہیں کہ مرد حق از کس نہ گیرد رنگ و بو، وہ کسی سے اور سے جو ہے وہ رنگ و بو، اس کا کوئی انفلوئنس جو ہے وہ حاصل نہیں کرتا. مرد حق از حق پذیرد رنگ و بو، یعنی کہ وہ خدا کی ہی ایٹریبیوٹس جو ہے اپنے اندر جو ہے ایبزارب کرتا ہے. تو اس کو آپ وہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو نیابت الہی ہے، یہ وہ سٹیج ہے جس کی کیا دا کمپلیٹ ایگو. ٹھیک ہے،
یہ ایگو کی ساری جرنی ہے نا. تو جہاں پہ آ کے ایگو جو ہے وہ کمپلیٹ ہوتا ہے, یہ وہ سٹیج ہے جہاں پر اس کا اب آپ یہ پوائنٹس دیکھیں کہ ون ہو ہیز created in himself the attributes of God. یہ جو نظم آپ پڑھیں گے نا ٹیکسٹ میں, وہ سارا یہی ہے. اس میں مرد کامل کی ہی خصوصیات بنائی ہوئی ہیں اور اس کا جو مقصد ہے وغیرہ آگے تو وہ ہے. اس میں کوئی اتنا کوئی ہیوی فلسفی نہیں ہے اس کے اندر. تو یہ اس کا مفہوم سمجھنا جو ہے وہ زیادہ ضروری ہے. تو یہ آپ جو یہ پڑھا بھی ہوا ہے, تخلقوا باخلاق اللہ. یعنی کہ یہ وہ شخص ہے جس نے یہ سٹیج اچیو کر لی ہوتی ہے. اس نے اپنے اندر خدا کی جو ہے وہ ایٹریبیوٹس جو اپنے اندر وہ کریٹ کر لی ہوتی ہیں. اینڈ ہی از دا کلوزسٹ ٹو گاڈ, اینڈ the one who is closest to God is the completest ego. دوسرا یہ کہ یہ علامہ کی ساری ٹرمینالوجی ہے کہ یہ جو مرد کامل ہے, he is at the highest stage of mind and body. مطلب کہ روحانی, انٹلیکچولی, عقلی طور اور جسمانی طور کے اوپر جو ہے یہ اپنی ہائیسٹ سٹیج کے اوپر. یہ دیکھیں یہ جو باڈی کا بھی علامہ جو ہے وہ ایمفسائز کرتے ہیں کہ اگر آپ کی وہ صحت جو ہے وہ صحیح نہیں ہے تو وہ آپ کی وہ دوسرے اسپیکٹ بھی رہ جاتے ہیں پھر. سو اس میں وہ کہتے ہیں کہ اس کے اندر جو ہے دا ڈسکارڈ آف آر مینٹل لائف. ہمارے میں ہوتا نا ڈسکارڈ, ہے کہ نہیں ہے؟ ہر جگہ پہ ہر وقت ہوتا ہے. یہ کیا ہوتا ہے ہمارا اندر جو ڈسکارڈ ہوتا ہے وہ اس کے اندر اٹ بیکمز لائک it becomes a harmony. ہارمنی سے کیا مطلب ہے؟ ہم آہنگ, بلینڈ ہو جاتا ہے وہ. ہاں, ایوری تھنگ کمز merges into itself with a complete balance. ادروائز وہ دیکھیں نا ڈسکارڈ ہمارے میں کیوں ہوتا ہے؟ ڈسکارڈ ہوتا ہے نا کہ ہمارے اندر جو ہے متضادی قسم کی سوچیں ہوتی ہیں. وی کین بی ایکسٹریملی کروئل اینڈ ہم بہت زیادہ رحم بھی کر سکتے ہیں, ہم جبر بھی کر سکتے ہیں, ہم اس کے بعد جو ہے وہ وہ اپنا کسی پہ کریمی بھی کر سکتے ہیں. انسان یہ کر سکتا ہے نا کہ متضاد چیزیں ہیں, غصہ ہے اور پھر ایک دم جو ہے وہ غصے کا کیا اپوزٹ ہوگا مطلب سکون یا سافٹنس بھی ہے, وہ سارا کچھ ہے. تو وہ چیزیں جو ہیں آپ کو جب بیلنس میں نہیں ہوتی تو آبویسلی جب اپنی طرف ایک چیز زیادہ کھینچ لیتی ہے آپ کو, بیلنس میں نہیں ہوتی تو وہ نقصان دہ ہوتی ہے, وہ آپ کو نقصان پہنچاتی ہے نا. جس طرح ہمارے جو صوفیاء کہتے ہیں کہ خدا سے جو ہے وہ غصے کی پناہ مانگنی چاہیے, اس سے پناہ مانگنی چاہیے, غصہ, حسد, لالچ اور غرور اور تکبر وغیرہ سے سارا کچھ جو ہے. بٹ جس طرح جو ہے یہ ساری صفات جو خدا کی بھی جو ایٹریبیوٹس ہیں دے آر آلسو لائک آپ وہ دیکھیں تو انڈیویجولی دیکھیں تو ایک دوسرے کے اپوزٹ بھی ہیں, بٹ ود ان ہم وہ بالکل ہارمنائز ہو جاتی ہیں اس کے وہ عدل کی صفت کے نیچے یا اس کی جو ہے وہ حکمت کے صفت کے نیچے ہے. سو دا تھنگ از دس کہ یہ ہارمنی سے کیا مطلب ہے
یعنی کہ جو ہارمنی ہے اس کا مطلب ہے ہارمنی کہ وہ ایک کمپلیٹ بیلنس ہو جاتا ہے جو ایٹریبیوٹس ہیں. تو یہ جو مولانا روم جو ہیں وہ فرماتے ہیں رسول اللہ علیہ وسلم کے بارے میں وہ فرماتے ہیں کہ ہی واز ناٹ سپر ہیومن. دا پروفٹ واز ناٹ سپر ہیومن, ہی واز کمپلیٹلی ہیومن, ہی واز اے فل ہیومن بینگ. اور فل ہیومن بینگ وہی ہوتا ہے جس کے اندر ساری یہ جو صفات ہیں وہ ان کمپلیٹ بیلنس ہوتی ہیں. So highest power is united in him with highest knowledge. What do you make of this? پاور ہائیسٹ پاور اس کے اندر جو ہے وہ ہائیسٹ نالج جو ہے What else? ہاں ٹھیک ہے وہ ٹھیک ہے لیکن ہائیسٹ پاور مطلب اس کا ایک فلی ڈیولپڈ جو ایگو ہے وہ کتنا پاورفل ہوگا. جس طرح رسول اللہ کا فلی ڈیولپڈ ایگو تھا تو وہ سسٹین کر گیا معراج کا جو ہے وہ وہ پاور ہوگی تو وہ پاور کو سسٹین کر سکا نا, اس کو برداشت کر سکا. اینڈ آبویسلی وہ جو ایکسپیرئنس جو ہے وہ انر اینڈ جو اسپریچول ہے وہ جو آپ کو خدا کے ساتھ کوئی ایکسپیرئنس جب ہوتا ہے تو یو گیٹ دا ہائیسٹ فارم آف نالج آلسو. سو وہ جو پاور اور نالج جو ہے وہ اس کے اندر کمپلیٹلی بیلنسڈ ہوتی ہے, وہ از یونائٹیڈ. یعنی کہ بے ربط قسم کی جو ہے وہ پاور کا استعمال وہ کبھی بھی نہیں کرتا. یہ آپ اس کو دیکھیں. اگر پاور جس طرح جو ہے جس میں وہ کہتے ہیں نا کہ کیا وہ نشہ قوت ہے خطرناک, علامہ کا ہے نا وہ شعر ہے, مجھے اس کا وہ پورا نہیں یاد آ رہا. اینی وے دا تھنگ از دس کہ یہ جو وہ کہتے ہیں نا کہ آپ نے جو شروع میں پڑھا ہے کہ جو سارا پاور منی ویلتھ جب آپ کے پاس وہ آتی ہے تو اگر آپ کے پاس وہ کوئی مورل ویلیوز نہ ہوں, فقر کی وہ کیپیسٹی نہ ہو تو آپ اپنے آپ سے باہر ہو جاتے ہیں. آپ وہ گریڈ کو کنٹرول نہیں کر سکتے, پاور کے یوز کو آپ وہ قابو نہیں رکھ سکتے, اینڈ دیٹ ٹرنز انٹو ٹیرنی اینڈ کروئلٹی اینڈ ڈسٹرکشن فار دا پیپل اراؤنڈ یو. سو جب یہ اس چیز کی ہارمنی ہوگی تو اس کے جو ہے ان ہز لائف تھاٹ ایکشن اینڈ انسٹنکٹ اینڈ ریزن بیکم ون. یعنی کہ وہ جو ایکسپیرئنس اس کا ہائیسٹ اسپریچول ایکسپیرئنس جو ہے وہ جب وہ چیز علامہ جو ہے وہ ریکنسٹرکشن بھی یہاں پہ وہ کہتے ہیں کہ وہ جب ہے وہ فرق نہیں رہتا. In like thought action instinct and reason. یہ سارا ایک ہو جاتا ہے.
یہ جس طرح وہ کہتے ہیں نا کہ اس کے اندر وہ کمپلیٹلی بیلنس ہوتا ہے. یہ شروع میں وہ جو کیا ہے کہ ہی از دا ڈسکارڈ آف مین بیکمز ہارمنی ان ہم. تو یہ سارا کچھ یہ بھی چیزیں ہارمنائز ہو جاتی ہیں, دے بیکم ون. یعنی کہ آپ سوچ کچھ رہے ہیں, آپ کا ایکشن کچھ اور ہے. ہمارے ساتھ تو اسی طرح ہی ہوتا نا, ہم سوچ کچھ اور رہے ہوتے ہیں, ہم کرنا نہیں چاہتے, ہم کر کچھ اور دیتے ہیں. انسٹنکٹ ہمیں بتا رہی ہوتی کچھ اور کر لو, ریزن ہمیں کہتا ہے کہ یہی چیز ہے, اس کے اوپر بہتر ہے اس طرف چلے. تو دیٹ از دا ڈسکارڈ ان اس. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں جو کہ انسان کے اندر اس کی عمل اور اس کی سوچ میں دیکھ فرق پیدا کرتی ہیں, وہ ہر چیز اس کی جو ہے وہ ایک ہو جاتی ہے. یعنی کہ آپ کی جو اس طرح کہہ رہے ہیں کہ جو آپ کی عقل جو کہہ رہی ہے آپ کا دل بھی وہی کہہ رہا ہے. ان دونوں کی ڈیسیجن میکنگ کے اندر دیر از کمپلیٹ ہارمنی. اس طرح آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں. سر یہ عشق کے تھرو یا نہیں ہارمنائز؟ عشق یہ تو ہے نا, عشق کے تھرو ہی تو آپ جو ہے یہ سارا ٹریول کرتے ہیں آپ, ایگو کی جرنی. مرشد اولی ہے عشق, عشق نہ ہو تو شرع و دین بت قدائے تصورات. وہ پیشن نہیں ہوگا تو پھر وہ سارے جو وہ محض ایک وہ تصور ہی ہے نا. ہاں, آئیڈلز آف امیجنیشنز ہی آپ کی رہ جائیں گی وہ اگر اس کو. سو علامہ کے مطابق وہ کہتے ہیں کہ یہ بندہ جو ہے نا, ہی از دا ریئل رولر آف مین کائنڈ. اور اس کی جو کنگڈم ہے از دا کنگڈم آف گاڈ آن ارتھ. یہ ایک ہمارے کسی علامہ نے کوٹ بھی کیا ہوا کسی کو, عبد الکریم الجلی کی یا پتہ نہیں کس کی, یا فرابی کی ہے شاید, دا پروفٹ کنگ فرابی کی ہے, جس میں جو ہے اس نے وہ رکھا ہے مرد کے عمل کی یا کنگڈم آف گاڈ اسی کی ہو سکتی ہے, جو مطلب جو پروفٹ بھی ہو اور کنگ بھی ہو. تو یہ بندہ جو ہے اس کو جو ہے آپ یہ دیکھیں کہ اس کے اندر جو ہے وہ اسپریچول بھی ہے, اور میں اس کو کہتا ہوں کہ اسٹیٹسمین بھی ہے. صرف اسپریچویلٹی کی بیسس کے اوپر تو اب وہ کام تو نہیں چل سکتا نا, صاحب عمل بھی تو ہونا پڑے گا نا, اور ویژنری. Where there is no vision, nations perish. So he is a man of deed and action. لیکن جیسا مولانا کہتے ہیں کہ be as you appear or appear as you are. یعنی کہ آپ کے اندر باہر سے وہی ہونا چاہیے, جو آپ اندر سے ہیں وہی آپ کا باہر ریفلیکٹ ہونا چاہیے, جو باہر ریفلیکٹ ہو رہا ہے وہی آپ کے اندر ہونا چاہیے. ظاہر و باطن جو ہے وہ آپ کا ایک ہونا چاہیے وہ. اینڈ یہی بندہ جو ہے ہی از اے بلڈر آف سویلائزیشن. And also creative. علامہ کا جو کانسیپٹ ہے عشق کا, دیٹ از کریٹیو, اٹ از ڈائنامک, اٹ از کریٹیو, اٹ از ناٹ ڈورمنٹ کہ آپ نے وہ بس ایک جذب ہو گیا اور ختم ہو گیا اس کے بعد. سو وہ اس عشق کے ذریعے آپ نے جو ہے جس طرح علامہ کیا اس کو وہ کرتے ہیں کہ اٹس دا پاور ٹو ایبزارب اینڈ ٹو کانکر. تسخیر کرنے کی اور مطلب جذب کرنے کی اور تسخیر کرنے کی قوت ہے عشق. تو اس کا آٹومیٹیکلی اس کا جو ایک پہلو جو نکلے گا وہ کریٹیو ہوگا, وہ کریٹیو پہلو کے بغیر ہو نہیں سکتا. اچھا, اس میں آپ یہ دیکھیں کہ
اور جو چیز ہے کہ یہ آؤٹ آف، علامہ کہتے ہیں کہ آؤٹ آف دا richness آف his own nature he lavishes, he bestows the wealth of life on others. ہیں بیسٹوز ویلتھ آف لائف، زندگی کا سرمایہ، یعنی کہ زندگی کو آپ بولتے ہیں زندگی آپ کے اندر انفیوز کرتا ہے. مطلب نارمل ایک بندہ کو آپ وہ دیکھیں تو کیا ہے، مطلب ہم دبے ہوئے ہیں جس میں کوئی زندگی کی کوئی امید نہیں ہے. مطلب کہ وی آر لائک ایک جو ہے واکنگ ڈیڈ قسم کے لوگ ہیں. تو ان کے اندر جو ہے وہ زندگی کی وہ تڑپ جو ہے وہ انفیوز کرتا ہے ان کے اندر آرزو پیدا کرتا ہے، بیدار کرتا ہے، ان کے اندر وہ اسٹرگل کرنے کی صلاحیت پیدا کرتا ہے. اور وہ یہ سارا کچھ اس لیے کرتا ہے، وائی؟ بیکاز he brings them closer to himself. اس سے کیا مطلب ہے؟ Because he is the closest to God, and if he brings those people closest to him, they will eventually be becoming closer to God himself. جس راستے پہ وہ چل رہا ہوتا ہے، جس طرح جو خود جو بن چکا ہوتا ہے، اس کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ وہ آپ کو بھی ویسا ہی بنائے. جو سب سے جو ارنسٹ جس کو آپ انسان کو کہہ سکتے ہیں، وہ وہی ہوگا کہ جو وہ اپنے لیے چاہے گا وہ دوسرے کے لیے بھی چاہے گا. وہ پھر فرق نہیں کرے گا. وہ ہمارے یہاں پر جو بھی ہیں، آپ کے تو کئیوں کے آپ کے ایکسپیرینس جو ہیں یہ اسپریچول قسم کے لوگوں کے ساتھ، وہ ان کی وہ کمپلین ہوتی ہے کہ وہ ایک جگہ سے اوپر سے ہمیں جانے ہی نہیں دیتے آگے، ہمیں اسے بتاتے ہی نہیں ہیں، سکھاتے ہی نہیں ہیں. اور وہ آپ کو اپنے سے نیچے جو ہیں ایسے ٹیچرز جو ہیں وہ آپ کو رکھنا چاہتے ہیں کہ آپ ان سے آگے نہ بڑھ جائیں. تو وہ اس قسم کی جو ایک انٹلیکچوئل یا اسپریچول ڈس آنیسٹی آپ کے ساتھ وہ نہیں کرتا. وہ آپ کو اسی راستے پہ لے کے جاتا ہے. دیکھیں نا، جس راستے پہ رسول اللہ علیہ وسلم چلے، انہوں نے وہی راستہ آپ سب کے لیے کھولا ہے. انہوں نے کوئی بالکل سب کے لیے وہ راستہ کھولا ہوا ہے، کوئی تفریق نہیں ہے اس کے اندر. اب آپ اپنی ہمت ہے، جہاں پہ آپ پہنچ سکتے ہیں وہ پہنچ جائیں اس سے. اینڈ وہ جو ہے وہ بندہ جو ہے یہ مرد کامل میکس یو فالو دا پاتھ دیٹ ہی فالوز ہمسیلف. تو وہ علامہ جو ہے وہ کہتے ہیں کہ کسی مرد کامل کی صحبت جو ہے وہ اختیار کرو اور زمانے کا شکوہ کم کرو. وہ کہتے ہیں کہ شکوے کم کن از سپہر گرد گرد، زندہ شو از صحبت اون زندہ مرد. کہ یہ دنیا اور اس کی جو ہے وہ شکوے جو ہیں وہ کم کرو اور ایسے مرد کامل کی صحبت جو ہے اس کو اختیار کر کے اپنے اندر وہ جو ہے وہ زندگی جو ہے وہ پیدا کرو. صحبت از علم کتابی خوش ترست، کہ یہ جو صحبت ہے یہ کتابی علم سے زیادہ بہتر ہے. صحبت مردان حر آدم گرست، کیونکہ یہ جو مردان حر، یہ مردان کامل جو ہوتے ہیں یہ انسان کو بنا دیتے ہیں، یہ انسان کی تعمیر کرتے ہیں. سو یہ جو پرپز ہے سارا خودی کی فلسفی کا، کہ the act of the مرد کامل is to bring us nearer to himself and obviously to God as well. Our approach towards him involves us in our in our scale of life. کہ وہ جب آپ کو آدم گری آپ کی کرتا ہے، یعنی آدم گری کا مطلب ہے کہ جو آپ کی ایک اسکیل آف زندگی پہ ہم جو گزار رہے ہیں، تو جب ہم ایک ہائر ایگزسٹنس کی طرف ہم بڑھیں گے تو ہمارا
اسکیل بڑھتا چلا جائے گا نا, بلند ہونا شروع ہو جائے گا, ہماری زندگی کی سطح, ہماری جو ہے روحانیت کی سطح, ہماری اخلاقی سطح جو ہے وہ اس کو بلند کرے گا وہ بندہ جو ہے. اور when the community rises in the scale of life, which means the development of humanity both in mind and body, which is a prerequisite for the birth of such a personality. اب آپ یہ دیکھیں کہ یہ جو وہ دیکھیں, وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کا کیا حکم ہے کہ جب تک میں اس قوم کی حالت نہیں بدلتا جب تک وہ اپنی حالت خود نہیں بدلتی. تو وہ کہہ رہا ہے کہ وہ آپ کا اسکیل آف لائف جب آپ ایفرٹ کرتے ہیں نا, وہ آپ کی تربیت بھی کرتا ہے, آپ کو ڈائریکشن بھی دیتا ہے. تو وہ جب آپ کا ایز سوسائٹی آپ کا جو ہے ایز کائنڈ آف آپ کو وہ کہنا ایز اے کمیونٹی آپ کا اسکیل آف وہ جو ہے وہ انسانیت کا جب آپ کا وہ بلند ہوگا تو دیٹ ول انیبل کہ وہ پھر ایسی شخصیت کا پیدا ہونے کی پاسبلٹیز جو ہیں بڑھتی چلی جائیں گی. اس میں آپ وہ دیکھ سکتے ہیں کہ جب حرام ہی ساری قوم کھا رہی ہے تو پھر وہاں سے آگے سے کون سے کو اچھے آپ نے کوئی چیز پیدا کرنی ہے, اس کے پیٹ میں بھی آپ نے آگے حرام ہی ڈالنا اس نے. تو مطلب کہ آپ وہ حرام بند کریں اور فلانا اور آپ کے اندر جو ہے وہ ایسی جو ہے وہ درد دل پیدا ہو, عشق کی جو ہے وہ صلاحیت جو ہے وہ پیدا ہو, غیرت پیدا ہو, قوت ایمان آپ میں جو ہے وہ بڑھے. تو جب آپ کے اندر وہ چیز ہوگی تو آبویسلی دین چانسز آر کہ آپ کی آگے سے جو اولاد ہیں, جو نسلیں ہیں, ان کے وہ اس سے بھی زیادہ بہتر جو ہیں وہ ہوتی چلی جائیں گی. تو اس کو آپ یہ دیکھیں کہ یہ جو علامہ جو ہیں یہ ایک طریقے سے جو ہے وہ تو ایک وہ مہدی کے جو ہے وہ تو ڈینائی کرتے ہیں, امام مہدی کی تو اس کے اوپر تو بات ہی نہیں کرتے. علامہ یہ کہتے ہیں کہ اسی طرح کی جو ایک لیونگ پرسنالٹی ہے وہ آپ کا جو انٹائر ڈسکارڈ جو ہے دنیا کے اندر وہ لیونگ پرسنالٹی ہی ختم کر سکتی ہے. یعنی کہ دنیا کے اندر یہ جو جنگ و جدل اور یہ قتل و غارت اور یہ سارا کچھ انٹالرنس وغیرہ جو ہو رہی ہے اور یہ اتنا غریب و امیر کا فرق جو ہے, تو ان ساری چیزوں کو ایک لیونگ پرسنالٹی اس نوعیت کی ہی ختم کر سکتی ہے, ادروائز وہ ممکن نہیں ہے. ہارمونائز جو ہے وہ ہیومینٹی کو کر سکتا ہے, اس کو ان کو یونیفائی کر سکتا ہے اور امپلیمنٹ کر سکتا ہے ایکچوئل ریلیجس ٹالرنس اینڈ پیسفل کو ایگزسٹنس. تو بقول اقبال کے کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ بندہ جو ہے آپ اس کو دیکھیں اگر علامہ کے نزدیک اٹس لائک کریٹنگ دا مہدی یور سیلف, ناٹ ویٹنگ فار ہم بٹ کریٹنگ ہم یور سیلف. کیونکہ ان کا یہ جو یہ کوٹ ہے کہ اسٹاپ ویٹنگ فار دا مہدی دا سمبل آف پاور, گو اینڈ کریٹ ہم یور سیلف. تو کریٹ جو ہے وہ تبھی ہوگا کہ ابھی آپ یہ دیکھیں کہ یہ جو کانسیپٹ ہے یہ یہودیوں کے اندر بھی جو ہے اس قسم کا ہے کہ وہ یروشلم کے اندر اس طرح کی وہ اپنا وہ پاور اور غلبہ حاصل کر کے وہاں پہ سچویشن ایسی جو ہے وہ کریٹ کرنا چاہتے ہیں کہ ان کا جو بھی کانسیپٹ ہے کہ ان کا مہدی جو ہے وہ آئے گا اور پھر آ کے تو اس ریس کو جو ہے وہ پتہ نہیں کہاں لے جائے گا وٹیور. ہاں مسیح جو ہے ان کا آئے گا. سو اس میں آپ یہ دیکھیں کہ مطلب کہ ایک جگہ کے اوپر تو ہے کہ آپ وہ انتظار میں بیٹھے رہیں اور دوسری جگہ کے اوپر ہے کہ پھر اللہ تعالیٰ نے تو کہہ دیا میں نے تو اس قوم کی حالت نہیں بدلنی جب تک اس نے اپنی حالت خود نہیں بدلی. تو اس طریقے سے آپ یہ دیکھیں کہ علامہ کی یہ کوشش ہے, یہ اپنی یہ جو بھی فلسفی ہے یا فکر ہے یا ان کا ویژن ہے کہ وہ آپ کی حالت کو بدل کرنے کے لیے آپ کو جو ہے وہ یہ تربیت دے رہے ہیں اور بتا رہے ہیں. تو مرد کامل جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ اٹس لائک اس میں وہ روحانی ایسپیکٹ ہے ایبسولوٹلی اخلاقی, اور اس کے اندر جو اقبال کا کانسیپٹ ہے کہ اگر آپ نے اس کے ورلڈ کے اندر کو رول پلے کرنا ہے تو ہی ہیز ٹو بی اے پولیٹیکل لیڈر ایز ویل, بٹ ناٹ اے پولیٹیکل لیڈر بٹ ہی ول ہیو ٹو بی اے اسٹیٹسمین.
کیونکہ پولیٹیشین کی جو ہیں وہ بہت زیادہ اس کے اندر وہ نگیٹیوٹیز نکل آتی ہیں. تو قائد اعظم کو جو ہے ہم اسٹیٹسمین کہتے ہیں ان کو, ناٹ لائک اے پولیٹیکل لیڈر جس طرح کے ہمارے آج کل کے ہیں پھرتے ہیں. تو یہی بندہ جو ہے وہ معاشرتی چینجز بھی لے کے آتا ہے, اس کے اندر تخلیقی قوت بھی ہوتی ہے, اور وہ فرد کو بھی بلڈ کرتا ہے اور افراد کو بھی بلڈ کرتا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو علامہ کا جو آنے والے اٹس لائک جس طرح جو ہے نا وہ ایک ایسی شخصیت جس کے اندر حضرت بو علی قلندر کی صفات کے ساتھ وہ محمد علی جناح کی صفات جو ہیں وہ مرج ہوئی ہیں آپس میں, بیکاز صرف جو ہے وہ ایک اسی روحانی رستے کے اوپر چل کے جو ہے وہ جب تک امپلیمنٹ نہیں ہوگا اس دنیا کے اندر سویلائزیشن کی, جو کہ اصل مقصد تھا رسول اللہ علیہ وسلم کا, ٹو بلڈ اے گریٹ سویلائزیشن, تو وہ بات جو ہے وہ ادھوری رہ جاتی ہے اور نامکمل رہ جاتی ہے. تو یہ سارا جو خودی کا جو جتنا بھی جو درس ہے وہ آ کے ادھر ختم ہوتا ہے کہ یہ مرد کامل جو ہے وہ اس طرح کرے. تو اور بقول اقبال کے پھر جب آپ کی سوسائٹی کا یا آپ کی کمیونٹی کا ایک سطح جو ہے وہ بلند ہوتی ہے, تو پھر آپ اس طرح کے بہت سارے جو ہیں یا آپ اس طرح کے جو ایک اس طرح کے انڈیویجولز جو ہیں ان کی تعداد بھی وہ بڑھے گی, اینڈ دے ول بی یور گائیڈنگ پیپل آف یور کمیونٹی, جو کہ آپ کو جو ہے وہ اعلیٰ سطح کے اوپر ناٹ اونلی آپ کو دین سکھائیں گے, آپ کو دنیا حاصل کرنے بھی آپ کو سکھائیں گے. یعنی کہ دے ول کریٹ اے کمپلیٹ بیلنس بٹوین یور ایکوزیشن آف دس ورلڈ اینڈ دا نیکسٹ ورلڈ. کیونکہ یہ چیز بھی آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ صرف جو وہ لیڈر ہے اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ آپ کو صرف وہ پانی بجلی اور وغیرہ وغیرہ دے کے فارغ کرے. اس کا یہ بھی وہ اس کا ایک اسپیکٹ ہے کہ وہ آپ کو اس جو ہے ایک ٹورڈز بیکمنگ اے گڈ ہیومن بینگ, اور آپ کی اخلاقی قدریں جو ہے آپ کے اندر. السلام علیکم, آ جاؤ. سو یہ ہے, تو اسی یہ کانٹیکسٹ میں جو ہے یہ پوئم ہے ساری, یہ اب آپ نے مطلب یہ ساری پہلی سٹیجز تو پڑھ لی ہیں آپ نے. واٹ ڈو یو تھنک, واٹ آر یور ویوز اباؤٹ واٹ ایور فلاسفی آف خودی جو آپ نے یہ پڑھی ہے. Does it make sense to you or it doesn't make sense to you? Sir, it is a proper, it is a way of life جس کے اندر اقبال جو ہے یعنی خود سے یعنی کہ فلسفہ خودی کو اخذ نہیں کر رہے وہ, بلکہ اسلام کو خصوصی طور پہ یعنی رسول اللہ کو اور حضرت علی کی جو زندگی کا جو نچوڑ یا ان کی زندگی سے جو ہمیں سبق ملتا ہے نا کہ دنیا میں کیسے رہنا ہے, وہ طریقہ کار ایک آپ کو اصول میں ہم تین لفظوں میں وہ آپ کو سکھا رہے ہیں کہ اگر آپ کو دنیا میں رہنا تو اپنی آپ کو خود ہی قائم کرنی ہے, آپ کو یعنی خدا کے جو ہیں فرمان صرف دنیا میں نہیں نا, وہ باقی آگے بھی تو جانا کہ نہیں جانا, اس دنیا میں رہ کے اس دنیا کا بھی کام کرنا اور اگلے جہان کی بھی یعنی تیاری رکھنی کہ آگے بھی یعنی آپ کی کنٹریبیوشن جو ہے وہ رکے. آپ بتائیں, ساری خواتین جینیسز بیٹھی. خود ہی گاڈ گفٹڈ بھی ہوتی ہے نا, جیسے آئے آپ میرا ٹیچر, میں نے کچھ بچوں میں چھوٹی ایج میں دیکھا کہ ان کو آپ کو ان کو بتانا نہیں پڑتا, سکھانا نہیں پڑتا, بلکہ گاڈ گفٹ ان کے اندر خود ہی والی ہوتی ہیں چیزیں. کئیوں کے اندر ذرا جو ارلی ہائی لائٹ ہوتے ہیں. اب دیکھیں نا خودی سے آپ کیا مراد لے رہی ہیں, آپ کی خودی تو ہر ایک چیز کی ہے. نہیں, میں انفرادی خودی جو ایک انڈیویژل میں ہوتی ہے, ہاں وہ ایسے بیہیو کرتا ہے کہ وہ نظر آتی ہے کہ ہاں یہ کوئی, ہاں وہ تو آپ کو دیکھیں, اٹ ناٹ اونلی امانگسٹ کڈس, بڑوں میں بھی آپ وہ دیکھ لیں, کئیوں کے اندر آپ کو وہ خودی وہ سیلف ان کی نظر ہی نہیں آتی. ہوتی ہے یہ نہیں ہے, لیکن اٹس لائک آپ وہ ویکسٹ پاسبل کہہ سکتے ہیں اسے, اور ان سم اٹ از لائک انہانسڈ اینڈ ایون لائک جس طرح تو مطلب کہ یہ خودی از سم تھنگ وچ از
جو ہے وہ از ناٹ لائک اے پری ریکوزٹ ہے اس کا کہ آپ نے خدا میں ماننا ہے تو آپ کی خودی جو ہے وہ ہوگی. تو جب خدا میں نہیں مانتا کوئی ایتھیسٹ جو ہے وہ تو اس کے آپ کے خیال میں اس کے خودی کوئی نہیں ہوتی, اس کی سیلف ہوتی ہے اس کی. نہیں ڈیولپ تو کرنا پڑتا ہے, اس کے بغیر تو نہیں ہوتے. ہاں لیکن آپ کی مجھے بات سمجھ میں نہیں آئی کہ گاڈ گفٹڈ سے آپ کی جو ہے وہ صرف اس بچے کی خودداری کے اسپیکٹ سے بات کر رہی ہیں, یا آپ کو بچے کے کوئی روحانی اسپیکٹ سے بات کر رہی ہیں, یا اس کے ویژن کے اسپیکٹ, کس اسپیکٹ سے آپ اسے بات کر رہی ہیں؟ آپ وہ کہہ سکتے ہیں کہ جو ہے ایک خودداری نظر آتی ہوگی, آبویسلی جھلک تو اس کی اپنی سیلف کی ہی ہے وہ, بٹ یہ ڈیولپ جو ہے وہ اٹ از آبویسلی اٹس سم تھنگ وچ از, آپ جب پورے طرح ایک کانشیس لیول کے اوپر جا کے آپ اس کو یہ ڈیولپ کرتے ہیں, یو ڈیولپ ود یور اون ایفرٹ. اب یو نو دا تھنگ از دس کہ خودی تو شیطان کی بھی ہے, اور اس میں بھی جو ہیں ایسی ٹریٹس ہیں جس طرح وہ مثلاً ہے کہ وہ ہی نیور گیوز اپ, لیکن اس کا گیو اپ نہ کرنا جو ہے وہ انسان کو ٹیمپٹ کرنے کے لیے, اس کو تباہی کی طرف لے جانے کے لیے ہے کہ اس نے تو خدا کے ساتھ ایک میچ لگایا ہوا ہے, چیلنج دیا ہوا ہے. بٹ the thing is this that یہ جو علامہ کی جب آپ خودی کی بات کرتے ہیں تو علامہ کی خودی جو ہے وہ اپنے معراج پر یا فلی ڈیولپ جو ہے وہ خدا کے ساتھ, رسول کے ساتھ وابستہ ہو کر ہی ہے. یہ فرق ہے, اس چیز کو آپ ذہن میں رکھیں. فرعون کی بھی تو خودی تھی کہ نہیں تھی نا خودی اس کی. Personally, so whatever I have been learning over here, especially as far as Buddhism is inspired me, it has inspired me in more than one ways. Especially جب بات الہی اور بانی ذات پہ نرس کرنا, تو میرے it provokes me. I know that provoke is the right to use for inspires you or instigates you. Instigates me. Provoke اس لیے کیونکہ انسپائر مجھے ہائیسٹ لیول پہ جا کر کرتی ہے کہ I want to apply it all, each and every principle that I have been learning over here in these lectures, myself, and I want to see for myself کہ how high it will take me. I want to see کہ کس ٹرپ پہ مجھے جا کے پہنچایا ہے. I look towards the society later, but I want to see it for myself. But وہ the deepest urge desire I feel it in myself. تو وہی چیز ہے نا جو آپ دیکھیں نا, اب آپ یہ ڈیزائر پیدا ہوگی تو آپ ضبط نفس بھی پریکٹس کریں گے آپ, اور وہ مقصدیت آپ کی ہوگی, مقصد یہ حاصل کرنا ہے تو پھر مجھے اس چیز کے لیے یہ کرنا پڑے گا, یہ چھوڑنا پڑے گا. اتنی سی بات ہے. اگر روحانی اعتبار سے دیکھیں تو خودی کی جو ایک طریقے سے چاہت ہے اپنے آپ کو, ایک ڈیزائر ہے کہ میں نے خودی کے اس لیول پر پہنچا, کیا وہ انیٹ ہوتی ہے یا وہ ایک کانشیس ڈیسیژن ہوتا ہے؟ وہ انیٹ ہوتی ہے. یہ جو پہلا جو ہے کہ یہ جو خودی کا جو ایسپیکٹ ہے یا جو جذبہ ہے یہ پورے یونیورس کے اندر ہے. مطلب کہ ایک گھاس کے, ایک پودے کے اندر بھی ہے. جو بھی چیز اپنا اظہار کرتی ہے, نکلتی ہے باہر, وہ بھی اپنا اظہار کر رہا ہے. ایک گھاس کا چاہے تنکا ہی کیوں نہ ہو, تو دیٹ از لائک دا ویکسٹ فارم آف خودی, آپ اس کو کہہ سکتے ہیں. لیکن ایک بات انسانی خودی ڈیفائن کرتے ہیں, اس کا تو لاسٹ اسٹیج وائسرجنسی آف گاڈ, ہاں وہ تو لیکن باقی خودیوں میں نہیں ہوگا. خودی ایک ہی ہے بائی دا وے. جو خودی جو ہے ان ایوری تھنگ ان دا یونیورس وہ ریفلیکٹ کرتی. علامہ مثال دیتے ہیں کہ کائنات کے اندر اس کی اس طرح ورکنگ ہے کہ کیونکہ چاند کی خودی جو ہے وہ زمین کی خودی سے کمزور ہے, اس لیے چاند زمین کی گردش کرتا ہے. زمین کی خودی جو ہے وہ سورج سے کم ہے, اس لیے زمین جو ہے وہ سورج کی گردش کرتی ہے. اینڈ لائک وائز مطلب کہ جو بھی اسٹرانگر باڈی ہوگی یونیورس کے اندر, دوسری اس کے ہی گرد گھوم رہی ہوگی. اینڈ یہ جو آپ نے جاوید نامہ پڑھا ہے نا, اس کے شروع میں آپ وہ پڑھے نا, جاوید نامے کے اندر
کہ ساری جو ہے وہ کائنات کی جب وہ تخلیق ہو رہی ہوتی ہے تو آسمان جو ہوتا ہے وہ زمین کو تانا دیتا ہے کہ تم یہ اپنے آپ کی حالت تو دیکھو، تمہاری مطلب زمین مٹی کی فطرت ہوتی ہے نیچے بیٹھنا، تو تم یہ گارا اور کیچڑ میں تمہارا جو مطلب تمہاری حیثیت کیا ہے، تم کچھ بھی نہیں ہو تم. اینڈ اس وجہ سے جو ہے وہ زمین جو ہے وہ بڑی افسردہ ہوتی ہے، وہ نالاں ہوتی ہے کہ جو ہے میری قسمت میں یہی ہے. تو پھر وہ اس کی افسردگی کو دیکھ کے وہ شاید وہ فرشتوں کا وہ گیت ہے اس کا نام، تو وہ بڑی انسپائرنگ ہے کہ وہ جو ہے وہ فرشتے کہتے ہیں کہ تم جو ہے وہ اپنی حالت کے اوپر نالانہ ہو، کیونکہ تمہارے اندر وہ پوٹینشل جو ہے وہ موجود ہے کہ جب اس کا اظہار ہونا ہے تو یہ سارے فلک، یہ چاند، یہ ستارے جو ہیں یہ تمہارے سے حسد کریں گے، اور ان کی جو مطلب کہ جو ویلیو تمہاری بنے گی وہ الٹیمیٹلی ول بی مور دین اینی آف دی ادر سیلیسٹیل باڈیز ان دس یونیورس. تو تھنگ از دس کہ خود ہی تو ہر چیز میں اپنا اظہار کرتی ہے نیچر کے اندر، بٹ انسان بھی تو، ہم بھی تو نیچر سے ہی نا، مٹی سے ہی پیدا ہوتے ہیں نا، مٹی ہی کھاتے ہیں ہم، مٹی سے ہی جو چیز پیدا ہوتی ہے، چاہے اینیمل جو ہے وہ نکل رہا ہے وہی گھاس جو ہے وہ مٹی سے نکلتا ہے، وہ گھاس کی فارم میں کھا لیتا ہے، ہم اینیمل کو کھاتے ہیں، اس نے وہی گھاس کھایا ہوتا ہے، ارتھ ٹو ارتھ اینڈ ڈسٹ ٹو ڈسٹ والا حساب ہوتا ہے اس کا. تو وہ جو خودی کا جو پوٹینشل جو ہے وہ اپنے معراج کو جو پہنچتا ہے وہ انسان کی صورت میں پہنچتا ہے، کیونکہ انسان کو جو ہے اللہ تعالیٰ نے شعور بھی دیا ہے جو کہ دوسری چیزوں کے پاس نہیں ہے. And that is what enables the human being to use that inherent, that attribute of khudi which you have inside of yourself. وہ آپ اس کو پھر وہ روحانیت کے لحاظ سے آپ اتنے ایک چھوٹے لیول سے لے کے تو آپ معراج کی لیول تک چلے جاتے. یہ اتنی کوئی مشکل بات نہیں ہے کوئی جو ہے ویسے یہ سمجھنے کے لیے. آپ کو سمجھ میں آ گیا اس مطلب سو دیٹ از سم تھنگ. جو پہلی چیپٹر ہی اس کا جو ہے نا اسرار خودی کا وہ ہے ہی یہ کہ یہ جو سارا کائنات کا جو نظام ہے یہ خودی کے اوپر ہی کھڑا ہوا ہے، اور اس کا جو اظہار ہے اپنی جو ایکسلنسی اپنی کمال پہ پہنچتا ہے وہ خودی کا پوٹینشل وہ انسان کے اندر پہنچتا ہے. اس میں بیسکلی وہی چیزیں جو ہیں جو آپ کو یہ تھوڑا بہت میں نے اس کا مفہوم سمجھانے کی کوشش کی ہے، وہی ساری اس کے اندر وہ موجود ہیں کہ گر شتر بانی جہاں بانی کنی. اب یہ شتر اونٹ کی بات کر رہے ہیں تو وہ پچھلے دونوں مراحل کے اندر جو ہے وہ اونٹ کی بات ہوئی ہے. ایک پہلے مرحلے کے اندر اونٹ کی پازیٹیو ایٹریبیوٹس انہوں نے بتائی ہیں اور دوسری کے اندر جو ہے انہوں نے اس کی وہ نیگیٹو بتائی ہیں. تو بہرحال شتر سے یہاں پہ جو ہے وہ اوپر سے حکمرانی کرنا، یعنی کہ اگر تو اپنی آپ پر، تو اپنے نفس پر تو قابو پا جائے تو جو ہے پھر وہ دنیا بھی جو ہے وہ تمہاری دسترس میں ہوگی. زیب سر تاج سلیمانی کند، یعنی کہ نفس پر قابو پا لینے سے تجھ میں جو قوتیں پیدا ہوں گی تو اس سے ہی تم یہ کائنات کی تسخیر جو ہے وہ کر سکتے ہو. جس طرح حضرت سلیمان نے جو تھے وہ جن و انس اور فضا اور سب کچھ یہ جو عناصر ہیں پوری آپ کے فور ایلیمنٹس وہ ان کے اوپر اللہ تعالیٰ نے ان کو قدرت عطا جو ہے وہ کی تھی. تا جہان باشد جہان آرا شوی تاج دار ملک لا یبلا شوی. تو تا جہان باشد، جب تک یہ دنیا قائم ہے تو تم ہی اس کو جو ہے وہ سجانے والے رہو گے، یعنی کہ اس کو بنانے والے رہو. دیکھو علامہ کہتے ہیں نا کہ جو ہے یہ جو پروسیس ایسا ہے کہ ٹو کریٹ اینڈ ریکریٹ جو ہے اپنے وقت کے مطابق جو ہے اس دنیا کو نیا جہان جو ہے وہ بناتے چلے جانا چاہیے آپ کو. اور
اسی وجہ سے اپنے جب آپ وہ نفس پر قابو ہو گئے تو جو ملک آپ پھر جو بناؤ گے لا یبلا، ایسا ملک یعنی کہ جو کہ زمانے کی دست برد سے جو ہے وہ محفوظ رہتا ہے، یعنی کہ لا زمانی. یہ آپ اگلا وہ پڑھیں گے نا چیپٹر کتاب رموز بے خودی، تو اس میں جو ہے علامہ نے اس کو اور ڈیٹیل میں جو ہے وہ ڈیل کیا ہوا سے. اس سے یہ لائب نا، ہاں لائب نا، یعنی کہ ایسی حکومت جو ہے جو کہ ان توحید اور رسالت کے ان اصولوں پہ جو قائم ہوگی، پھر وہ ایسی حکومت جو ہے اس کا وہ اسپیس باؤنڈ نہیں ہے وہ. پھر وہ کہتے ہیں کہ نائب حق در جہان بودن خوش است، بر عناصر حکمران بودن خوش است، کہ خدا کا نائب بننا، اس کا وہ نیابت الہی کا درجہ حاصل کرنا جو ہے، یہ دنیا کے اندر اس درجے کو حاصل کرنا بہت اچھی بات ہے. بر عناصر حکمران بودن خوش است، عناصر یہی آل دی ایلیمنٹس آف یہ جو ہے نیچر کے جو ہیں، یعنی کہ کائنات کو تسخیر کرنا یہی اچھی بات ہے. یہ دیکھیں اب یہ کائنات کو تسخیر کرنا، یہ علامہ یہ کوئی وہ کوئی ہیری پاٹر کی بات نہیں کر رہے، وہ مطلب کہ قرآن نے کہا ہے کہ جو ہے یہ کائنات میں نے جو ہے آپ کے تابع کر دی ہے، تم نے اس کو تسخیر کرنا ہے. تو یہ اسی چیز کو آپ کو بتا رہے ہیں کہ نائب حق ہمچو جان عالم است، ہستی او ذل اسم اعظم است، کہ جو نائب حق ہے وہ اس طرح ہے جس طرح وہ دنیا کی وہ روح ہے، ٹھیک ہے نا. اور ہستی او، اور اس کی جو ہستی ہے ذل سایہ، اسم اعظم. یہ اسم اعظم ایک اللہ تعالیٰ کا کہتے ہیں کہ ایسا ایک نام ہے جسے پڑھ کر آپ دعا مانگے تو دعا جو ہے وہ لازمی قبول ہوتی، لیکن یہ ہر ایک کو جو ہے یہ نام عطا نہیں ہوتا یا واٹ ایور یہ سبجیکٹو ہوتا ہے، یا بہرحال مطلب کہ وہ کوئی عطا ہوتا ہوگا تو اس کے لیے وہ بنتا ہے، ادروائز جو ہے کوئی ایسا کوئی اسپیسیفک نام نہیں ہے کوئی جس کو آپ وہ کہیں کہ بھئی یہ پڑھ کے تو جو ہے وہ ہو جائے گا. تو یہ جو نائب حق ہے از رموز جزو کل آگاہ بود، در جہان قائم بے امر اللہ بود، کہ یہ جو جزو کل یعنی اس کائنات کے رازوں سے، یہ جو ہے میٹیریل ورلڈ کے جو رازوں سے وہ آگاہ ہوتا ہے وہ، اور جو ہے وہ ہر شے پر یعنی کہ اس کی جو ہے نا وہ نظر ہوتی ہے اس کی، کیونکہ خدا نے جو ہے وہ جو ہے اس کو خدا کے حکم سے جو ہے وہ اس جہان میں جو ہے وہ قائم ہوتا ہے یا اس کو مقرر کیا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ. خیمے چون در وسعت عالم زند، ان بساط کہنے را برہم زند. تو خیمہ لگانا یعنی کہ جب وہ اس دنیا میں جو اپنا وہ کام شروع کرتا ہے، اور وہ جو ہے وہ یعنی کہ نظاموں کو بدل دیتا ہے، وہ فرسودہ نظاموں کو بدل کر نئے نظام اور نئی دنیا جو ہے پیدا کرتا ہے. وہ کیا ہے وہ کہ برہم زند افلاک را، وہ جو ہے وہ ہاں رقص جان برہم زند افلاک را. اور وہ دوسرا بھی تو ہے نا کہ گفتند کے جہان ماں آیا وہ تو می سازت، گفتم کے نمی سازت، گفتم کے برہم زن. مطلب کہ اس کو پھر بدل دو دنیا کو، پھر اپنے میرے تمہارے ساتھ اگر میری دنیا جو ہے مطابقت نہیں رکھ لی تو تمہیں اختیار ہے کہ تم جو ہے وہ بدل دو. اختیار وہ کیوں دیا جاتا ہے اس کو؟ کیونکہ پھر وہ ہاتھ ہے اللہ کا، بندہ ہے مومن کا ہاتھ، وہی جہاں ہے تیرا جس کو جو کرے جس کو تو کرے پیدا. بالکل. تو وہ معاشرے کو بلڈ کرتا ہے وہ.
اب آپ یہ دیکھیں کہ آپ نے یہ جو چیپٹر نمبر 5 یا 4 تھا کون سا، دا اسپرٹ آف مسلم کلچر، تو اس میں آپ نے جو تھا وہ یہ پڑھا تھا، شروع کا جو تھا اوپننگ، حضرت عبدالقدوس گنگوئی کو علامہ کوٹ کرتے ہیں کہ محمد went to the highest heavens and he came back. By God, if I was in his place, I would have never come back. تو علامہ جو ہے اسی سے آپ کو وہ بتاتے ہیں کہ ایک صوفی کا جو ہے یا ایک وحدت الوجودی تصوف کا جو نقطہ نظر ہے کہ وہ خدا کے اندر جذب ہونا چاہتا ہے، اور جو دوسرا ہے جو کہ پروفیٹک جو مسٹسزم ہے وہ خدا سے انکاؤنٹر جو ہے اس کا وہ ہو کر وہ واپس آ کے اس کی دنیا کے اندر تبدیلی اور بہتری وہ پیدا کرنا چاہتا ہے، اس میں وہ ایک ڈیزائر ہوتی. تو یہ مرد کامل وہ ہے کہ جو خدا کے نزدیک ترین ہے، اس کی صفات اس نے اپنے اندر پیدا کی ہیں، ان اسپائٹ آف دیٹ وہ اس میں جذب نہیں ہوتا، لیکن وہ واپس آتا ہے دنیا کے اندر تبدیلی لانے کے لیے. فطرتش معمور و می خواہد نمود، عالمی دیگر بیارت در وجود. صد جہان مثل جہان جزو و کل، روید از کشت خیال او چو گل. پخت سازد فطرت ہر خام را، از حرم بیرون کند اصنام را. کہ یہ جو نائب حق ہے یہ اپنے معاشرے کی خرابیوں کو نا، ان کی برائیوں کو جڑ سے جو ہے یہ کاٹ دیتا ہے، اور ایک نئی روح جو ہے وہ معاشرے کے اندر وہ پیدا کرتا ہے، یعنی کہ ایک نئی دنیا جو ہے وہ پیدا کرتا ہے، اور وہ اپنی بصیرت سے جو ہے جو کہ اس میں وہ خدائی صفات اپنے اندر اجاگر کرنے سے جو ہے ڈیولپ کرنے سے پیدا ہوتی ہے، وہ نئی تبدیلیاں جو ہے وہ معاشرے میں لا سکتا ہے، اور ایک جو ہے وہ یعنی کہ کئی جہان جو ہے وہ پیدا کرتا ہے وہ. اور پھر یہ جو شعر ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ یہ جو آپ کو بتایا کہ وہ جس راستے پہ خود ہوتا ہے وہ ادھر ہی لے کے وہ چاہتا ہے، وہ آپ کو اپنا جیسا بناتا ہے. کہ پختہ سازد فطرت ہر خام را، کہ ہر جس انسان کی بھی فطرتاً جو ہے نیچر جو ہے وہ کچی ہوتی ہے، وہ یعنی کہ اس کی کریکٹر کے اندر اس کی جو ہے وہ ذات جو ہے اس کی شخصیت پختہ نہیں ہوتی، وہ اس کو پختہ کرتا ہے. اور از حرم بیرون کند، اور اس کے اندر سے جو فالس گاڈ ہے وہ ان کو خاتمہ کرتا ہے، ان کو یعنی کہ توحید جو ہے وہ صحیح معنی میں اس کو وہ اس کا شعور اس میں پیدا کرتا ہے، اور اس قسم کے جو خوف اور سپرسٹیشن سے جو ہے اس کو نجات دلاتا ہے. وہ نغم را تار دل از مضراب او، بحر حق بیداری او خواب او. تو اس کا یعنی کہ جو ہے نغمے پیدا کرتا ہے تارے دل سے، اس کے محراب سے پیدا ہوتی ہے، یعنی کہ وہ عشق سے لبریز ہے، وہ آپ کے اندر وہ عشق کی صلاحیت اور آپ کے پوٹینشل کو جو ہے وہ نکالتا ہے. اور بحر حق بیداری او، تو اس کا جو سارا زندگی کا عمل ہوتا ہے وہ خدا کے خاطر اسی کے واسطے ہوتا ہے. یعنی کہ آپ یہ دیکھیں نا کہ مومن ہے فقط احکام الہی کا پابند، تو یہ اس کی وہ سٹیج ہوتی ہے. تو شیب را آموزت آہنگ شباب، شیب بڑھاپا، بوڑھوں کے اندر جو ہے وہ جوانوں کی سی قوت ان کو پیدا. دیکھیں نا مطلب یہ ہے کہ ایک جوان آدمی بھی اگر اس کے اندر وہ ڈیزائر نہیں ہے تو وہ بھی تو ایک بوڑھے سے تو برابر کچھ بھی نہیں ہے نا. ایک مطلب چلتے پھرتے ہم بوڑھے ہی بن جاتے ہیں ہم. می دہد ہر چیز را رنگ شباب، اور اس کے ہر چیز کو جو ہے ایک رنگ شباب، ایک جوانی کا رنگ جو ہے وہ دیتا ہے، یعنی کہ اس میں توانائی پیدا کرتا ہے، وہ قوت پیدا کرتا ہے. نوع انسان را بشیر و ہم نذیر، ہم سپاہی ہم سپہگر ہم امیر. تو یعنی انسانیت کے لیے جو ہے نا وہ انسانیت کو جو ہے وہ امید کا پیغام بھی دیتا ہے اور ان کو ڈراتا بھی ہے، یعنی کہ خدا خوفی بھی پیدا کرتا ہے. اور وہی جو ہے ایک سپاہی بھی ہے، ایک سپاہ گر، اور ان کا سردار بھی. خوف خدا سے مراد یہ ہے کہ خدا کیا ایک خوف آپ یہ خوف خدا جو ہے وہ باقی سارے خوفوں کو ختم کر دیتے ہیں.
خشیت کے کیا معنی ہیں؟ اس کا ہر کام خدا کی رضا کے مطابق ہو جائے. نہیں، خدا خوفی جو کہتے ہیں یارو، کہتے ہیں نہیں یارو خدا خوفی کرو، ہم مطلب کہ وہ کہہ رہا ہے کہ آپ کو اس کا معنی یہ ہے کہ خدا کا خوف کرو، اس اگلے بندے کا خوف نہ کرو، یا وہ کام ایسا نہ کرو کہ جس وجہ سے تم ڈر کی وجہ سے کوئی دوسرا کام کر رہے ہو یا اس کے آگے تم جو ہے جھک رہے ہو یا غلط کر رہے ہو. تو ڈونٹ ڈو اٹ بیکاز یو نو اس کے علاوہ کسی چیز کا وہ خوف نہیں ہونا چاہیے. تو یہ خوف از ناٹ از ان دا سینس آپ اس کو اس طرح نہ لیں کہ آپ کو یہ خوف ویک کرتا ہے. یہ is something which is positive and builds strengthens your personality. لیکن سر اس کو پرسنالٹی ہے جیسے ایک ہمیں بچپن میں بچوں کو سکھایا جاتا ہے وہ اللہ میں اللہ، وہ جو اس طرح کا خوف ایک بٹھایا جاتا ہے وہ طرح کا کہ وہ بندہ یار اب اس کا تو میں تمہیں کیا کہوں، بٹھایا جاتا تو ساروں میں بٹھا دیا گیا، اس کو دور کرو اب. کس طرح سے پرسنالٹی کا حصہ یہ بھی ہماری خودی کے اندر ہی. ہاں کس طرح حصہ دیکھیں، یہ تو آپ کو کانشیس ایفرٹ کرنی پڑے گی نا، کانشیس ایفرٹ کے بغیر تو نہیں ہوگا. اینڈ دین یو ول بی ٹیسٹڈ، یو ول بی ٹیسٹڈ. آپ یہ کلیم کرتے ہیں کہ مجھے تو خدا کے علاوہ کسی کا خوف ہی میں تو تم کو سمجھ نہیں، پھر وہ ٹیسٹ ہو جانا تم نے وہاں پہ، ادھر ہی پتہ لگنا ہے کہ آپ کے جو ہے وہ کس معنی میں کھڑے ہیں. سر یہ غلط اور صحیح کے کنسیپٹ کو سمجھنا یا حلال اور حرام کو سمجھنا، مطلب اس سینس میں بھی کیا جا سکتا ہے فیئر آف گاڈ کو، کہ آپ کو وہ کنسیپٹ اگر کلیئر ہے تو پھر تو آپ کو یوزفل تھنگ. دیکھیں مطلب کہ خوف میں آپ کیا ہوتا ہے، پاور کو آپ کو ہوتا نا، ایکچولی کسی پاور سے آپ کو خوف ہوتا ہے، جو سم سپیریئر پاور کا، ادروائز تو پھر وہ خوف نہیں ہو سکتا نا. سر وہ خوف کی بیس تو آپ کو کوئی غلط کام، کوئی گناہ، کوئی حرام، جب اس کی طرف آئیں گے، ہمارے ایکٹنگ اس کی طرف آئیں گے تو ہمیں خوف پیدا ہوگا. اگر ہم صحیح جا رہے ہیں تو دیکھیں پتہ کیا ہوتا ہے، یہ جو چیز جو ہے نا رہبانیت، یہ کس طرح پیدا ہوتی ہے، اس کے اندر بھی جب خدا کا خوف اپنی انتہا پہ پہنچ جاتا ہے، اٹ اوور کمز یو دیٹ یو اسٹارٹ ناٹ لیونگ ان دس ورلڈ. یہ رہبانیت کی یہ ڈیفینیشن ہے کہ ان کے اوپر جو خوف کا جو ایلیمنٹ ہے وہ غالب اتنا ہے کہ وہ ترک دنیا کر دیتے ہیں کہ کوئی ہو ہی نہ، وہ پالا ہی نہ پڑے، میں کروں ہی نہ یہ صحیح کام بھی. ہاں تو یہ آپ یہ دیکھیں کہ اگر آپ اس کی بھی ایکسٹریم پہ چلے جائیں، اس کو مولانا بڑی اچھی طرح ایکسپلین کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ یہ جو انسان کے نا ایک پرندے کی طرح جس طرح اس کے دو پر ہوتے ہیں نا، تو وہ پرندہ ایک پر کے بغیر جو ہے وہ اڑ نہیں سکتا. تو ایک اس کا جو ہے پر جو ہے وہ امید ہوتی ہے اور دوسرا خوف ہوتی ہے. تو ان کا جو بیلنس ہے وہ انسان کو دیکھیں نا، آپ سارے خوف ہی ہو تو پھر آپ کو امید کو کچھ نہیں، ختم ہوگی نا آپ کی. ہاں بیلنس جو ہے وہ ہر چیز کے اندر بیلنس جو ہے وہ ہونا چاہیے. جیسے کہ جو ہم نے سیکنڈ سٹیج پڑھی ہے ضبط نفس، سر اس پہ بھی وہ فیئر آف گاڈ کے ساتھ ہی کی جا سکتی ہے. دیکھیں بات یہ ہے کہ آپ جو ہے وہ فیئر آف گاڈ کو کوئی اس طرح کا تو سلسلہ نہیں ہے. اگر آپ اس وقت کوئی غلط کام کرنا چاہیں تو کوئی آپ کے اوپر کوئی فرشتہ آپ کے اوپر وہ ڈنڈا لے کے نہیں بیٹھا ہوا کہ آپ نے یہ نہیں کرنا. وہ آپ کا فریڈم آف چوائس ہے. اللہ تعالیٰ نے آپ کو بتا دیا ہے کہ اگر یہ راستہ اختیار کرو گے اس کے یہ نتائج ہوں گے، اگر وہ راستہ اختیار کرو گے اس کے وہ نتائج ہوں گے. لیکن وہ فریڈم آف چوائس آپ کی ہے، اس نے آپ کو ہی دی ہے. بات کلیئر ہوئی ہے یہ نہیں ہوئی؟ سو اٹ از ہاؤ یو کنڈکٹ یور سیلف. کیونکہ یہ دیکھیں یہ تو اگر ایسی کوئی بات ہوتی کہ بھی ایک دم ہی کوئی ڈیوائن بینگ آ کے آپ کو غلط کام سے کوئی وہ روک دیتا آ کے یا روک دے، تو پھر وہ آپ کا وہ مقصد ہی فوت ہو جانا تھا. آپ کا جو ہے آپ ٹیسٹ نہیں ہو سکتے اگر آپ کے پاس فریڈم آف چوائس نہیں ہے تو. ایز اے ہیومن بینگ، ایز یو نو آپ وہ ہائر لیول ایوالو بھی نہیں کر سکتے. اگر ایول نہیں ہوگی تو وہ گڈ بھی نہیں ہوگی. سو ایوری تھنگ از نون فرام اٹس اپوزٹ.
اینڈ لائک رومی سیز کہ بیکاز یو نو گاڈ ہیز نو اپوزٹ، تو آپ خدا کو اس طریقے سے نہیں جان سکتے. تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کی یہ نام ہی ہے نا، بشیر اور نذیر، اس کی اللہ تعالیٰ کی صفات میں سے ہے. خوشخبری دینے والا اور نذیر ڈرانے والا. مدعی علم الاسماستی سر سبحان الذی اسراستی، یعنی کہ جو وہ نائب حق جو ہے وہ علم الاسماء کا مقصود ہے، یعنی کہ اشیاء کے نام. علم الاسماء نا کہ ہم نے اس کو انسان کو جو ہے علم الاسماء جو ہیں وہ سکھائے ہیں. اور سبحان الذی اسراستی یہ معراج کی طرف جو ہے یہ اس کا اشارہ ہے. از عصا دست سفیدش محکماست قدرت کامل بے علمش تو امست، میرے خیال میں اس کا جو ہے شاید ہے کہ عصا سے اس کا سفید ہاتھ ید بیضا جو ہے یعنی کہ وہ مضبوط ہے. یہ یو سی دا تھنگ از دس، یہ حضرت موسیٰ کا یہاں پہ ادھیرن کو جو اس طرح اپنے وہ لباس میں ہاتھ ڈال کے نکالتے تھے تو چمکتا تھا وہ، تو اس کا مکمل اختیار قدر اس کے علم کے ساتھ جو ہے وہ جڑا ہوا ہے. یہ جس طرح کیا تھا وہ اس کی وہ پاور کے ساتھ اور اس کی نالج جو ہے وہ ساری جڑی ہوئی تھی. چن عناصر گیرد بے دست آن شہ سوار تیز تر گردت سمند روزگار. تو جب وہ جو ہے وہ عنان اس کی جو رینز ہے اس کی باغ جو ہے وہ جب وہ پکڑتا ہے زمانے کی تو وہ یعنی کہ زمانے کو بھی تیر تر کرتا ہے، یعنی کہ اس زمانے کے گھوڑے کی باغ تھام لیتا ہے تو اس گھوڑے کی رفتار بھی اور تیز ہو جاتی ہے. جس طرح ایک ماہر سوار گھوڑے پر قابو پا لیتا ہے اس طرح وہ زمانے کے اوپر جو ہے وہ قابو پا لیتا ہے وہ، اور اپنی قدرت سے جو ہے قوت سے اس کو مسخر کرتا ہے وہ. اب یہ دیکھیں کہ جو ہے یعنی کہ وہ انقلاب اور تغیرات لے کے آتا ہے زمانے کا. یہ علامہ کا شعر ہے کہ مہر و ماہ و انجم کا محاسب ہے قلندر، ایام کا مرکب نہیں راکب ہے قلندر. کہ وہ جو مرد کامل ہے وہ وقت اس کے اوپر طاری نہیں ہوتا، وہ وقت کے اوپر طاری ہوتا ہے، وقت اس کی دسترس میں ہوتا ہے. اب اس کو خیر بہت اس کے معنی میں آپ جا سکتے ہیں، لیکن اس کی قدرت اس کے یہ جو ہیں یہ ایٹریبیوٹس علامہ جو اس کی پاور کو جو ہے وہ بتا رہے ہیں. آبویسلی جس میں وہ خدا کی صفات اس میں وہ اپنا ایک کمپلیٹ ہارمنی میں ہوں گی تو اس کا ایفیکٹ تو کوئی ہے نا اس کا. ذات او توجیہ ذات عالم است از جلال او نجات عالم است، یعنی کہ اس کا وجود جو ہے وہ کائنات کی جو ہے وہ دلیل ہے، اس کی تفسیر ہے. اور یہ آپ یہ دیکھیں کہ خیر اس نے تو یہاں پہ مثال دی ہوئی نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ یعنی کہ اے محمد تجھ کو پیدا نہ کیا جاتا تو یہ کائنات بھی پیدا نہ ہوتی. دو شعر کو اس کے کون سے؟ ہاں اچھا، خشک سعادت ہیبت انیل رائی حضرت موسیٰ کے اس واقعے کی طرف ہے کہ وہ کامل شخص جو ہے وہ جب مطلب دریا کو بھی حکم دیتا ہے تو وہ اس کو بھی وہ پھاڑ دیتا ہے. می برد از مصر و اسرائیل را کے اپنی جس طرح حضرت موسیٰ کی یہ مثال ہے کہ جس طرح وہ مصریوں سے اپنے اسرائیلیوں کو چھین کے وہ لے جاتے ہیں، ان کو لے جاتے ہیں ان کے سے زبردستی لے جاتے ہیں. ان کی اس پاور کے باوجود جو ہے وہ فوجیں اور سارا کچھ جو بھی ہے اس کے باوجود جو ہے اپنی وہ قوم کو لے جاتے ہیں اس سے چھین کر. از قم میں او خیزد اندر گور تن مرد جان ہا چن سنوبر در چمن. ہاں اس کو حضرت عیسیٰ کی طرف آپ وہ کہہ سکتے ہیں قم اٹھ، اس کا معنی اٹھ، کہ وہ جب اٹھ کہتا ہے ایک گورے تن ایک مردہ تن کو جب کہتا ہے تو اس میں یعنی کہ وہ دل جو ہے اس کو بیدار کرتا ہے، ایک جو روحانی طور سے جو ایک مرا ہوا ہے اس کو بھی دل. لیکن اس میں تو آپ دیکھیں نا حضرت عیسیٰ تو مردے کو بھی زندہ کر دیتے تھے. تو مردے جان ہاں چن سنوبر در چمن. سنوبر جو ہے وہ درخت ہے، یعنی کہ سنوبر کا درخت جو ہے نا بالکل وہ سیدھا جو ہے وہ کھڑا ہوتا ہے.
تو ذات او توجیہ ذات عالم است از جلال او نجات عالم است. تو اس کی جو ہے ذات، اس کی جو ہے وہ توجیہ ہے. توجیہ کا کیا معنی ہے؟ ہاں یہی ہے نا. اس لیے وہ کہہ رہے ہیں نا کہ اگر یہ کائنات پیدا نہ کی جاتی، اگر آپ کو میں پیدا نہ کرتا، آپ نہ ہوتے تو میں کائنات کو پیدا، تو وہ وجہ کائنات پیدا ہونے کی وجہ جو ہے وہ حضور کی ذات ہے. تو دوسرے میں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جلال اس کے جو ہے اس کے جلال، اس کے گرینڈر، اس کے جو ہے وہ اتھارٹی کی وجہ سے جو ہے باطل قوتیں جو ہیں اس کے وہ زیر جو ہوتی ہیں ڈرتی ہیں اس سے. ذرہی خورشید آشنا از سایہ اش قیمت ہستی گران ازمایش. اب یہ ذرہ جس نے ذرہ ریگ کو دیا تو نے طلوع آفتاب. تو یہ ایک ہماری جو ایک بے حیثیت جو چیز ہوتی ہے اس کو سورج سے آشنا، یعنی کہ وہ اس کو سورج کے لیول پر وہ لے جاتی ہے. اس کا سایہ جو ہے اس کی صحبت سے مرد کامل کی، اس کی تعلیم، اس کی تربیت. قیمت ہستی گران از مایاش، اور زندگی جو قیمت ہے وہ اس کی وجہ سے، اس کی دی ہوئی یہ دولت کی وجہ سے ہماری قیمت جو ہے وہ بڑھتی ہے. آبویسلی اف یو بیکم اے بیٹر ہیومن بینگ اینڈ یو ایوالو ایز اے ہیومن بینگ، تو آپ کی ہستی، آپ کی جو ہے وہ بیکم سم تھنگ ورتھ اے لاٹ مور. زندگی بخشد ز اعجاز عمل می کند تجدید انداز عمل. مطلب کہ وہ زندگی کو عمل، یعنی دیکھیں نا یہ ساری وہ چیزیں ہیں کہ جو ہم جن سے کچھ محروم بھی ہیں، یعنی ہمارے میں عمل کی وہ نہیں ہے نا کیپیسٹی. تو یہ عمل کی یہاں پہ بات کریں کہ آپ کے اندر وہ سٹرگل کرنے کی صلاحیت جو ہے وہ پیدا کرتا ہے. سو یہی ہے اس کے اندر یہ قیمت جو ہے وہ می کند تجدید انداز عمل. وہ انداز عمل آپ کو جو ہے وہ کرنا سکھاتا ہے، اور نت نئے طریقوں سے جو ہے وہ آپ کو وہ انقلاب کی وہ صلاحیت آپ کے اندر جو ہے وہ پیدا کرتا ہے. جلوہ خیزت ز نقش پائے او صد کلیم آوارہ یہ سینائی او. جلوہ خیزت ز نقش اس کے پیروں، یہ دیکھتے اس کے آپ وہ دیکھیں کہ یہ اسی کا واقعہ ہے حضرت موسیٰ کا ہی، کہ یہ نو جلوہ خیزت، یہ جو سامری جو تھا جس نے وہ جادو کیا تھا، تو اس کو جو کہا کہ تمہیں یہ کہاں سے جو ہے وہ تو کہتے کہ جب حضرت موسیٰ قدم اٹھاتے تھے تو ان کے نیچے سے جو تھے وہ پھول یا وہ گھاس اگتا تھا، تو میں وہ مٹی میں نے جمع کر کے تو وہی میں نے بچھڑے میں ڈال دی. اس مٹی میں صلاحیت تھی کہ اس کے اندر بولنے کی صلاحیت، آواز نکالنے کی صلاحیت پیدا ہوئی. تو یہ اسی طرف ہی آئی تھنک ریلیٹ کرتا ہے کہ صد کلیم آوارہ یہ سین آئی ہے، وہ کہ سینکڑوں کلیم، یعنی کہ ایک کلیم جو کہ خدا کے ساتھ بات کرنے کے جو خواہش مند ہیں، وہ آوارہ سینائے یو، وہ خدا کا ایک وہ سینا کا پہاڑ ہے جہاں پہ خدا جلوہ گر ہوتا ہے. یعنی کہ یو کین کائنڈ آف، بہرحال اس کو آپ انٹرپریٹ کر سکتے ہیں. زندگی را می کند تفسیر نو مید حد این خواب را تعبیر نو. اور زندگی کو وہ ہے اس کی ایک نئی تفسیر. دیکھیں یہ زندگی کی نئی تفسیریں جو ہیں، یا اس کی نئی جو ہے نا وہ افکار جہان تازہ کی افکار تازہ سے ہیں. تو وہ ایک ہی چیز کے اوپر آپ وہ نہیں رہ سکتے جب تک آپ اس کی تجدید نہ کریں. نئے افکار، نئے جو ہیں وہ فکر کو آپ نہ لے کے آئیں، وہ آپ کی کریٹیوٹی بھی نہیں ہو سکتی اس کے بغیر. جو ہے the society will become stagnant without this. می دہد این خواب را تعمیر نو، یعنی کہ یہ ادھر جو وہ کہہ رہا ہے کہ وہ جس طرح حضور کے جو ہے وہ دور جاہلیت اور حضور اکرم کی بعثت اس کی مثال ہے کہ می دہد ان خواب را تعمیر نو. زندگی کو جو ہے وہ دوبارہ وہ تعمیر رسول اللہ دیکھنا کہ نیا قوم، نئی آئین، نیا وہ ایک ملت پیدا کی ہے انہوں نے. ہستی مکنون او راز حیات نغمہ یہ نشنیدئی ساز حیات.
یعنی کہ زندگی کی حقیقت، اس کا مقصد جو ہے وہ نائب حق کے وجود اور اس کے عمل سے واضح ہو جاتا ہے۔ گویا ابھی اس کا وجود جو ہے وہ ظاہر ہونا ہے، اور یہ وجود مثل جو ہے وہ ملت اسلامیہ میں سے اٹھے گا۔ تو علامہ کہہ رہے ہیں نا کہ یہ ابھی جو ہے یہ پیدا ہوا نہیں ہے، لیکن اگر اس کے چانسز ہیں کسی ملت میں سے اٹھنے کے تو وہ مسلمانوں کی ملت سے ہی اٹھ سکتا ہے وہ۔ تب مضمون بند فطرت خون شود، تا دو بیت ذات او موزون شود، کہ نئے نئے خیالات و مضامین باندھنے والی فطرت کی طبیعت جو ہے وہ خون ہو جاتی ہے، تب کہیں اس نائب حق کی ذات کے متعلق دو شعر موزوں ہوتے ہیں۔ تو اس سے مراد یہ ہے کہ نیچر جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ نیچر ایک شاعر کی طرح ہے جو کہ نت نئے مضمون، یعنی کہ نیچر از ورکنگ اینڈ موونگ فارورڈ، یعنی وہ نت نئے تخلیقات جو وجود میں جو ہے نیچر کی طرف سے آ رہے ہیں۔ تو شاعر کی طرح فطرت بھی بہت محنت اور عرصے کے بعد ایک نائب حق پیدا کرتی ہے۔ بڑی وہ مشکل سے ہاں، ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ ور پیدا۔ یہ انہوں نے حکیم سنائی کا بھی یہ شعر دیا ہوا ہے، دور ہا باید تا یک مرد حق پیدا شود، کئی دور چاہیے ہیں تو تب جا کے ایک مرد حق پیدا ہوتا ہے، با یزید اندر خراسان یا اویس اندر کرن، چاہے وہ با یزید ہو جو کہ خراسان میں پیدا ہوا تھا، یا اویس کرنی جو کہ کرن میں پیدا ہوا تھا۔ مدتوں بعد جا کے یہ ایسے شخص جو ہیں وہ پیدا ہوتے ہیں۔ مشت خاک ماں سر گردون رسی، زن غبار اون شہ سوار آیت بدید، کہ گویا جو ہے وہ ملت اسلامیہ کے حالات جو ہیں وہ بدل رہے ہیں، اور وہ وقت جو ہے وہ قریب ہے جب اسی میں سے وہ مرد خدا جو ہے وہ پیدا ہوگا۔ یہ لگتا ہے آپ کو؟ ویسے آج کے سیناریو میں مجھے تو بالکل نہیں لگتا ویسے، ایک حسین بھی نہیں۔ ہاں، مشتقاق والا، خفت در خاکستر امروز ماں، شعلہ یہ فردہ یہ عالم سوز ماں، کہ خفت ہے سویا ہوا ہے ہماری خاک کے اندر، ہمارا آج بھی سویا ہوا ہے۔ یعنی کل کا شعلہ جو ہے ہماری آج کی راکھ میں جو ہے وہ سویا پڑا ہے، یعنی کہ ہماری حالت جو ہے اس وقت راکھ کی سی ہے، تاہم وہ ہماری ملت سے ہی پیدا ہونے والا ہے، اور وہ آ کر اس دنیا کا سارا نقشہ بدل دے گا، ظلم اور وغیرہ پورا ختم کر دے گا۔ لیکن یہ بھی تو دیکھیں ایک طرف سے وہ امام مہدی کی طرف ہی چلے گئے ہیں کہ وہ آئے گا تو وہ کام ہوگا سارا، لیکن وہ یہ کہہ رہے ہیں، فرق یہ ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ آپ نے پیدا کرنا ہے، اگر آپ اس ڈائریکشن میں جائیں گے، اپنی سطح کو بلند کریں گے، تو پھر جو ہے آپ کے اندر ایسی شخصیات پیدا ہوں گی۔ یہ آپ کو عمل جو ہے وہ کرنا پڑا ہے، یو ہیو ٹو گو اینڈ کریٹ ہم یور سیلف، ناٹ ویٹ فار ہم۔ یہ جو بھی حالات چل رہے ہیں نا، انہوں نے یہ والے جو آئیڈیاز ہیں نا یہ اور آگے فارورڈ کر نہیں تو اوپر کہہ دیا نا ہزاروں سال، بتائیں ہم تو پھر ہونا ہی کوئی نہیں، ہم نے تو ہزاروں سال بعد یعنی غنچہ یہ ماں گلستان در دامن است، چشم ماں از صبح فردا روشن است، ہمارا غنچہ اپنے دامن میں گلستان سمیٹے ہوئے ہے، ہماری آنکھ، یہ گلستان سمیٹنے مطلب پوٹینشل وہ سارا اس کے اندر موجود ہے، کیونکہ کس طرح دیکھیں نا، غنچہ دامن میں گلستان سمیٹے ہوئے ہیں، کہ وہ غنچہ جو ہے جو وہ کھلتا ہے تو ایک غنچے میں سے اتنے بیج نکلتے ہیں کہ جس کو آپ اس میں وہ پورا گلستان آپ بنا سکتے ہیں، اس میں سے ایک پھول میں سے بیج نکلتے ہیں نا، کتنے سارے نکلتے ہیں، اور وہ ایک اور جو پودا لگتا ہے اس میں سے اور کئی 100 پھول نکلتے ہیں، اینڈ سو آن سو فورتھ۔
تو اس میں بیسکلی وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ نائب حق کے پیدا ہونے کو آنکھ کے صبح فردہ سے روشن ہونے کے اشتہارے سے جو ہے وہ وعدہ کیا ہے، یعنی بتا رہے ہیں کہ وہ آئے گا، وہ جو ہے وہ پیدا ہوگا۔ اب وہ کہہ رہے ہیں کہ اے سوار اشب دوراں بیا، اے فروغ دیدہ یہ امکان بیا، کہ اے سوار اشب دوران جو ہے، جو زمانے کے گھوڑے پر تو سوار ہو کے آ جا اور اس کائنات کی آنکھوں کو بصیرت، روشنی عطا کر، اور جو ہے اپنا زمانے کا جو ہے اس کو صحیح راستے پر جو ہے وہ چلا اسے۔ رونق ہنگامہ ایجاد شو، در سواد دیدہ آباد شو، تو موجودات عالم کی رونق بن اور آنکھوں کی پتلیوں میں آباد ہو۔ مطلب کہ یہ نائب حق اس دنیا کو صحیح راستے پر جو ہے وہ چلائے گا، اور اس سے مراد یہ ہے کہ اس کے وجود سے اہل دنیا کو زندگی بسر کرنے کی صحیح جو ہے سمت معلوم ہوگی۔ تو اس میں اس کی آپ کو وہ گریٹنس کا ہی وہ بتا رہے ہیں، یا اس کی صلاحیت کا ہی وہ بتا رہے ہیں۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ شورش اقوام را خاموش کن، نغمہ خود را بہشت گوش کن، کہ دنیا کی مختلف قوموں نے جو ہنگامہ برپا کر رکھا ہے، یہ لڑ جھگڑ، یہ قتل و خون جو ہے، اسے ختم کر دے اور اپنے نغمے پیغام کو انسانوں کی سماعت کی خاطر بہشت کی سی تازگی جو ہے وہ عطا کر۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ یہ جو میں نے آپ کو بات بتائی ہے کہ جو علامہ کہہ رہے ہیں کہ یہ وہی بات ہے کہ اونلی سچ اے لیونگ پرسنالٹی کین چینج دا کورس آف دا ورلڈ، یہ وہی بات ہے کہ ساروں کو تو جو آ کے اکٹھا کر ان کو ایک ایسا ویژن دے، ان کو ایک ایسا مطلب کہ راستہ دکھا جس کی بنیاد کے اوپر آل دس پاور اسٹرگل اینڈ گریڈ اینڈ وغیرہ جو ہے یہ ختم ہو۔ خیز و قانون اخوت ساز دے، دیکھیں نا وہی بات ہے، اخوت بھائی چارے کا جو ہے وہ ایکوالٹی کا، ان کو سبق دو ساری دنیا کو۔ جام صحبائی محبت باز دے، لو فار دا فیلو ہیومن بینگ جو ہے، ہیومینٹی کی جو ہے وہ ان کو تھا، آدمیت، احترام آدمی جو ہے وہ سکھاؤ ان کو، باخبر شو از مقام آدمی۔ باز در عالم بیار ایام صلح، جنگ جویان را بے دے پیغام صلح، یعنی کہ جو دنیا کے اندر کو صلح صفائی کا کو پیغام لے کے آؤ، یعنی کہ ایسی چیز کے اوپر ایسے یعنی کہ ایک بنیاد کے اوپر آپ دنیا کو جو ہے اکٹھا کر دیں جو کہ ساروں کو ایکسیپٹیبل ہوں، اور یہ جو جنگ اور جدل ایک دوسرے سے کرتے پھر رہے ہیں ان کو بھی جو ہے کو صلح صفائی کی طریقہ ان کو جو ہے وہ سکھاؤ۔ نوع انسان مزرے و تو حاصلی، یعنی کہ جو انسانیت ہے ساری وہ ایک کھیتی کی طرح ہے، اور اس کا جو حاصل ہے وہ تو ہے، یہ مرد کامل۔ کاروان زندگی را منزلی، اور زندگی کے کاروان کی منزل جو ہے وہ یہی مرد کامل ہے۔ ریخت از جور خزان برگ شجر، چن بہاران بر ریاض ماں گزر، سجدے ہائے طفل کو برناؤ پیر، از جبین شرمشتار ماں بگیر، از وجود تو سر افرازی ماں، پس بے سوز ان جہان سازی ماں۔ تو یہ ادھر آ کے یہ ختم ہو جاتی ہے بہرحال کہ اس میں جو پہلے شعر میں جو میں نے پڑھا ہے کہ یعنی دنیا میں ظالم اور فتنہ پرور لوگوں کو قوموں نے دنیا کا امن تباہ کر دیا ہے، اور یہ وہی بات کر رہے ہیں کہ جو یونٹی ہے، یعنی کہ جو ہے وہ کس بیسس پہ جو ہے علامہ کا جو کانسیپٹ ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ جو اسپریچول ڈیموکریسی کا ہے، از واٹ ہی مینز بائی اٹ از کہ ان ریئل ایکچویلٹی ٹالرنس آف ایچ ادرز ریلیجنس اینڈ پیسفل کو ایگزسٹنس۔ تو وہ اسی کے یہ دوہرا یہ جو بات کر رہے ہیں کہ قوموں کو جو ہے ان کو اکٹھا کر دو، ان کے اندر سے یہ چیز ختم کر دو، وہی وہ چیز ہے۔ اور جو ہے کہ تو ہماری ندامت سے پر پیشانی سے ہمارے بچوں، جوانوں، بوڑھوں کے سجدے لے، یعنی ہماری طرف سے عقیدت و تعظیم جو ہے وصول کر، اور ندامت سے جو ہے مطلب ہے ان کا کہ اس دور میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ انسانیت کے ماتھے پر ایک وہ مطلب کالک کا ایک وہ ٹیکہ ہے۔
سو تیرے وجود سے ہمیں سر بلندی جو ہے انسانیت، یعنی کہ انسانیت کو جو سر بلندی حاصل ہونی ہے وہ تیرے وجود سے ہونی ہے. اس لیے ہم اس دنیا کے جو ہیں وہ سوز و تپش سے جو ہے ہم وہ برداشت کر رہے ہیں، اس پینفل ایولوشن کو ہم جو ہے وہ برداشت کر رہے ہیں. کہ مطلب یہ کہ نائب حق چونکہ ملت اسلامیہ میں سے ہی اٹھے گا، اس لیے اس کا وجود ملت کے لیے باعث سرفرازی و فخر ہوگا. چنانچہ اس فخر کی بدولت ملت اسلامیہ موجودہ اندیش ناک صورتحال سے نباہ کرنے پر آمادہ ہے.